ہمیں قرآن پہ عمل کرنے کا کہا گیا ہے، اور آج ہم قرآن کو چھوڑ کر تورات کیا، یہود و نصارہ، کافر و مشرک کے وہ رواج جو بالکل قرآن کے خلاف ہے، ہم ان پہ عمل کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ ہماری عزت یہود و نصارہ کی پیروی کرنے نہیں، ہماری عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح غلامی میں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اے لوگوں عزت اللہ کے لیے، عزت اس کے رسول کے لیے، تو عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ قرآن کہتا ہے أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ لوگوں کیا تم بعض کتاب پہ ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں آنا ہے تو پورے پورے آؤ۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں۔ ایک بندہ رمضان شریف میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب کرے اور ہم اس کا ادب بھی کریں۔ دن کے وقت اگر اس کے منہ میں پانی کا ایک قطرہ چلا جائے، بھلے غلطی سے، بھول تو الگ ہے، غلطی اور ہے، تو بتاؤ اس کا روزہ رہے گا یا پھر ختم ہو جائے گا؟ چلا جائے گا نا، ٹوٹ جائے گا نا۔ وہ آ کے مسئلہ پوچھے گا کہ حضور میں صبح سے لے کر شام تک 4 بجنے کو ہے، 6 بجے روزہ کھلے گا، بس میں نے کلی کرنے لگا تو ایک قطرہ پانی کا منہ میں چلا گیا۔ تو مفتی صاحب ہوں یا کوئی پیر صاحب ہوں، مسئلہ یہی بتائے گا کہ تیرا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب وہ بیچارہ کہے کہ میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے ایسے رہا ہوں، کہاں ٹھیک ہے، وہ تیرا رہنا ثواب کا کام تھا، لیکن ایک قطرہ چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ ایک قطرے کی اس کو اتنی فکر پڑی ہے اور اس کو بچانے کے لیے وہ کیا سے کیا کر رہا ہے۔ اور ایک بندہ جمعہ کی نماز پڑھنے والا ہو اور سب سے پہلے وہ مسجد میں آئے کہ مجھے اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا، وہ بہنوں کے پورے حصے ہڑپ کر کے آئے۔ جیسے اس کا روزہ نہیں نہ رہا نا، اس بندے کو بھی اس کا شاید ثواب نہ ملے، یا ثواب اب ملے کل قیامت کے دن یہ ساری نیکیاں بہن ہی لے جائے گی، وہ بھتیجا ہی لے جائیں گے، پھر اس کے پاس سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں رہے گا۔ جیسے ہمیں یہ فکر ہوتی ہے ہمیں وہ بھی فکر ہونی چاہیے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ نماز جنازہ ہم پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں سب لوگ، ہم کہتے ہیں کہ یار اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دو، لوگ معاف کر دیتے ہیں، اچھی بات ہے۔ بیٹے ہیں، بھائی ہیں، کہتے ہیں یار اس نے کسی کا اگر مالی طور پر قرضہ دینے ہے تو ہم دیں گے، ٹھیک ہے، مالی قرضہ تو آپ نے دے دیا، میں نے اپنے عزیز کا دے دیا، بھلا یہ بتائیں اس نے جس پہ ظلم کیا تھا وہ مظلوم تو یہاں ہے نہیں، اس کا قرضہ کون چکائے گا؟ اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ جس کا حصہ کھایا، دکان پہ بیٹھ کے اس نے دھوکہ دیا، وہ بندہ تو چلا گیا جو خریدنے والا تھا، بتاؤ اس کا قرضہ کون چکائے گا جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، جس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ کسی بندے نے کسی بزرگ سے کہا نا کہ حضور جب میں پیدا ہوا تھا میں تو رو رہا تھا اور لوگ ہنس رہے تھے، یہ میری کتنی توہین ہوئی کہ میں رو رہا ہوں۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے جب کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے، بچہ روتا ہے، باپ بھی خوش ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، باپ کے جو ملنے والے ہیں وہ بھی ہنستے ہیں کہ اللہ نے بیٹا دیا، بیٹی پہ بھی ہنس رہے ہوتے ہیں۔ کہا یہ کیا بات ہوئی، میں رو رہا ہوں اور لوگ ہنس رہے ہیں، یہ میری توہین ہے۔ پھر بزرگ بھائی سے اسے دلیلیں دیتے، کہا تم لوگوں سے بدلہ لے لو۔ کہا وہ کیسے بدلہ لو؟ کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ روئیں گے اور تم ہنس لینا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایسا کرو، لوگ ابھی ہنسے ہیں، تم روئے ہو، تم بڑے ہو گئے ہو، سمجھدار ہو گئے ہو، تم عبادت کرنا شروع کر دو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، جب تمہیں موت آئے تم ایسے کام کر کے جاؤ تمہاری آنکھیں بند ہوں، لوگ رو رہے ہوں اور تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، اور لوگ تو اسے پوچھیں کہ ہم رو رہے ہیں اور تو ہنس رہا ہے، تو تم زبان حال سے یہی جواب تیری طرف سے ہو، جس رب کی تابعداری کی ہے، جس نبی کی خوشنودی کے لیے میں نے زندگی گزارنی ہے، ابھی قبر میں تو انہی کی زیارت ہونی ہے، میں نہ ہنسوں تو کون ہنسے؟ لیکن ہم یہ نہیں کریں گے، ہم نے کرنا ہے یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، یہ کیا تو وہ کیا، فلاں کیا، فلاں کے حصے ہڑپ کیے۔ میرے عزیز یہاں شہروں میں شاید کم ہے، دیہاتوں میں آپ جائیں نا، کیونکہ وہاں ہوتا یہ قبرستان ذرا دور ہوتا ہے، تو جب میت بندہ فوت ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے، ایک کانا لکڑی کے ذریعے اس کی پمیش کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا قد کتنا ہے، اس قد کے مطابق جا کے اس کی قبر کو کھودا جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا سا بڑھا کے 2.5 فٹ گہری وہ قبر ہے اور اتنی 5 سے 6 فٹ لمبی،
لیکن وہ کانا جو پیمائش کے ذریعے لکڑی یا انچی ٹیپ کے ذریعے جو آپ پیمائش کرتے ہو، غریب و امیر کے لیے الگ الگ نہیں ہوتا، بادشاہ ہے یا گدھا ہے، بڑا غریب ہے یا امیر ہے، جیسے فوت ہوا قبر ایک جیسی ہی ہے، اور قبر کے اندر کا نظام بھی ایک جیسا ہے، یہ زندگی گزری ہی جا رہی ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور دیکھو تم نے آگے کیا بھیجا۔